ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایمان کا تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنی بھی کتابیں نازل کیں، جو صحائف نازل کیے، اللہ نے تمام انبیاء پر جو بھی وحی نازل کی، وہ جس بھی فارم میں تھی، اس کے حق ہونے پر، اس کے سچ ہونے پر ایمان لانا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کتابوں میں سے جو آخری کتاب قرآن ہے، قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں، ان تمام کتابوں پر ایمان صرف کافی ہے، جبکہ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، اور قرآن ایک مکمل پرفیکٹ کتاب ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ تمام انسانوں پر فرض ہے، بالخصوص مسلمانوں پر۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، ان کا جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہے، وہ قرآن کو سمجھے بغیر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمائے ہوئے ارشادات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کو اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس کو جانیں، اس کا علم حاصل کریں۔ تو گویا قرآن جو ہے اس پر ایمان لانے کے لیے سب سے جو پہلا سٹیپ ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے پڑھنا ہے کہ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے، قرآن ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے ہدایت آتی ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنے بھی فلسفے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، جو بھی علوم قرآن کے خلاف ہیں، وہ سراسر گمراہی ہیں۔ وہ تمام فلسفیز جو قرآن کے خلاف ہیں، وہ گمراہی ہیں، اور قرآن جو ہے وہ واحد ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ قرآن ہدایت ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو عام انسان، عام مسلمان نہیں پڑھ سکتا، اس کو صرف تلاوت کرنی چاہیے، اگر وہ اس کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سمجھتے ترجمے کے ساتھ پڑھ لو بابا۔ قرآن کریم کی آیات بہت سی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جس میں قبر آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھے گا، لیکن کچھ آیات مسائل کی ہیں، عقائد کی ہیں، دلائل کی ہیں، وہاں سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں وہ سمجھائے گا جو تعلیمات نبویہ پڑھ چکا ہوگا، جسے احادیث پر عبور ہوگا اور شریعت کا ماہر ہوگا، وہ سمجھائے گا، ورنہ عام بندہ تو پریشان ہو جائے گا، اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہیں گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں بلکہ اس کو پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔
دوسرا، ایک مسلمان کا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ضرور تضاد ہوتا۔ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی سیلف کنٹراڈکشنز نہیں ہیں، اس میں کوئی تضادات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو اس آیت کا یہ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، تو قرآن پر تدبر تب ہی ہو سکتا ہے جب قرآن کو پڑھا جائے تلاوت قرآن پاک سے، صرف تلاوت سے بغیر ترجمے کے۔ جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ تدبر نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر یہ اللہ کے غیر سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، سیلف کنٹراڈکشنز پاتے۔ چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لہذا اس میں کوئی کنٹراڈکشنز نہیں ہیں، کوئی تضادات نہیں ہیں۔ یہ تمام احکامات جو ہیں، کوئی بھی حکم ایک حکم دوسرے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ تیسری بات جو اللہ نے فرمائی جس پر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کو، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 دفعہ نازل کی کہ یہ جو قرآن ہے یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے، تو کوئی ہے اس کو لینے والا؟ تو قرآن جو ہے یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ ابھی اس کی اگر یہ مشکل ہوتا تو اس کے نازل ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا، مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، بہت سارے انسان ہیں جو عام لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو عام کام کرتے ہیں۔ ہر انسان ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر انسان انجینئر نہیں بن سکتا، ہر انسان پائلٹ نہیں بن سکتا، ہر انسان میتھمیٹکس میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی کچھ لوگ ہیں جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، زیادہ ذہین ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹس ہیں، وہ سائنسدان ہیں، اور کچھ مزدور بھی ہیں۔ جتنے مزدور ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ تمام پر یہ بات فرض ہے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں۔ اب اگر یہ قرآن مشکل ہوتا تو یہ اس کا علم تمام لوگ حاصل نہ کر پاتے۔ تو اللہ کا یہ حکم کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کو اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو، تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ظلم ہوتا کہ ایک طرف تو اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور ساتھ اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہر بندہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کا جو حکم ہے کہ اس کو یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ہر کوئی اس کو پڑھے، تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ بہت آسان کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ یہ دین آسان ہے۔ پھر اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف جو کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کو کتاب کو بھیجا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف خاص سمجھیں، اس کو صرف علماء سمجھے، اس کو عام بندہ اس کو نہ پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے یہ برابر حکم ہے کہ تمام لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اس پر عمل کرنے کے مکلف بھی نہیں ہیں، جبکہ عمل تو تمام لوگوں نے کرنا ہے، عمل تو ہر کوئی کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف علماء پڑھیں اور عام بندہ صرف اس کی تلاوت کرے، تو اس کا مطلب کہ تمام لوگ کیا اس کو پڑھنے کے لیے تمام لوگ مدارس میں داخل ہو جائیں؟ ابھی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر بندہ کسی عالم دین سے جا کے اس کو اسٹڈی کرے، ہر بندہ کسی عالم دین کے پاس جا کے اس کو پڑھے، ادھر سے جا کے سمجھے۔ تو قرآن جو ہے یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام لوگوں کے لیے آسان بنایا ہے، اس کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہر کسی کو پڑھنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے سے
عام بندہ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے. تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس میں شک نہیں کرتے. ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر لانے سے پہلے ہمیں کیسے ایمان لانا ہے، کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، وہ ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. اور قرآن پڑھنے کے بعد جو ہے جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا پھر ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے، یقین کے ساتھ ماننے کے لیے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پڑھنا پڑے گا، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. اب اللہ کے احکامات کو مانیں کہ مولویوں کی باتوں کو مانیں.